ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ رکوع میں آپ نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں کو اپنے عزیز چچا یا چچا زاد بھائی کو جو انہوں نے قتل کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تھے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ کس نے قتل کیا ہے، لہٰذا آپ تحقیق کریں کہ قاتل کون ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بات جو ہے وہ آئی گئی ہو جائے گی، اس لیے جو ہے پھر وہ گائے کے متعلق جو ہے اس میں بھی وہ سوال کرنے لگے۔ اس کے متعلق پھر ارشاد ہوا جب انہوں نے گائے وغیرہ سارا واقعہ ہو گیا، پھر اگلی جو ہماری آیت تھی وہ یہ تھی، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، قتل ناحق، یہ جو ہے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَذَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ، ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ہاں آسان ہے بنسبت ایک مومن آدمی کے ناحق قتل ہونے سے، یعنی جو اللہ اللہ کرتا ہو۔ اب تو قتل کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، اور آدمی جو ہیں وہ کسی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے، نہ گھر میں، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، بلکہ ہاسپٹل تک میں قتل ہو جاتے ہیں، اور جو قیامت قریب آئے گی یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ مسجدوں اور مدرسوں میں بھی قتل ہو جاتے ہیں، حالانکہ مسجد سے بڑی امن والی جگہ کوئی اور نہیں ہے، اور مسجد ایسی جگہ ہے کہ جہاں دشمن سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا۔ تو آگے ہم یہ بتا رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس اس قتل کو تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، ایک نے کہا کہ اس نے قتل کیا ہے، دوسرے نے کہا کہ اس نے قتل کیا ہے۔ اس کو آتے وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے ہیں، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جس کو تم چھپاتے تھے، یعنی قاتلوں کا ارادہ تھا کہ قتل ظاہر نہ ہو اور ہم پکڑے نہ جائیں، لیکن اللہ پاک نے ظاہر کر دیا۔ آپ نے کل سارا واقعہ سنا کس طرح سے اللہ پاک نے ظاہر کیا، یہاں بھی تھوڑی سی بات بتائی جائے گی اس کے بارے میں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس کہا کہ ہم نے مارا، اللہ پاک فرماتے ہیں بس ہم نے کہا کہ مارو اس مردے کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ۔ یہ کون سا حصہ تھا اس کے بارے میں بات کی تھی، زبان، دل یا جگر اور دم وغیرہ کا ذکر آتا ہے، خیر کوئی بھی تھا، بہرحال وہ حصہ ساتھ لگانے کے ساتھ وہ اٹھ کھڑا ہو گیا، وہ مردہ جو تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا، جس طرح آپ بٹن دبائیں تو فوراً سے بلب جلتا ہے، اس طرح وہ لگانے سے فوراً سے وہ مردہ کھڑا ہو گیا، اور مخلوق خدا جو ہے وہ جمع تھی، اور اس سے جب پوچھا گیا اس مردے سے کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ میرے قاتل فلاں فلاں ہیں، چنانچہ ان قاتلوں کو قصاص میں قتل کیا گیا اور وراثت سے محروم ہو گئے۔ یہاں تک آپ کو کل بتایا تھا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کرتے ہیں مردوں کو، جس طرح زندہ کیا اللہ پاک نے اس مردے کو مرنے کے بعد۔ اور یہ جو احیاء ہے یہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی زندہ ہونے کا جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا واقعہ ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پہلے 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے گئے تھے، جب انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی ضد کی تھی تو ان پر بجلی گری تھی تو اللہ پاک کی طرف سے، تو پھر وہ بھی مردہ ہو گئے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو بھی زندہ کیا تھا، اور اب یہ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ان کو زندہ کیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ پاک دکھاتے ہیں تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں دیکھ چکے تھے، مثلا من سلوا کا نازل ہونا، بادلوں کا سایہ، پتھر سے چشموں کا جاری ہونا، دریا میں فرعونیوں کا غرق ہو جانا اور مردوں کا زندہ ہونا، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کے دل جو ہیں وہ نرم ہونے کے بجائے جو ہیں وہ سخت ہو گئے،
کیسے سخت ہوئے؟ اللہ پاک اب پتھر سے تشبیہ دیں گے، طرح طرح کے پتھر ہوتے ہیں اور ان کے دل کس طرح کے تھے۔ فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس وہ دل پتھروں کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ مثلا پتھر سے لوہا زیادہ سخت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گھستی ہی نہیں ہیں، یعنی وہ اور زیادہ سخت ہوتی ہیں، جیسے کہ ہیرا، وہ ٹوٹ جاتا ہے مگر گھستا نہیں ہے۔ لوہا، تانبا، سونا، یہ چیزیں جو ہیں یہ گھس جاتی ہیں، اور ہیرا ان ساری چیزوں سے زیادہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے، وہ گھستا بھی نہیں ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، گھستا نہیں ہے۔ خیر، پتھر کے اندر جو خشیت الہی کا ذکر ہے قرآن کے اندر، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، البتہ وہ پتھر ہیں جن سے پھوٹتی ہیں نہریں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پتھروں سے چشمے بہہ رہے ہیں، اور اتنی مقدار میں پانی آتا ہے وہاں سے کہ آگے ان سے نہریں اور دریا بن جاتے ہیں۔ آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے جو ہیں پھوٹ پڑے تھے، آپ نے یہ سنا تھا تقریباً 2-3 درس پہلے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں البتہ جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس نکلتا ہے اس پتھر سے تھوڑی مقدار میں پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ پہاڑوں میں کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پتھر خود بخود گر پڑتے ہیں، بظاہر ان کو گرانے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ رب تعالیٰ کے خوف سے گرتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا خوف ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے۔ درخت ہیں، ان کے پتے ہیں، ریت کے ذرات، پانی کا ایک ایک قطرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی زبان حال سے اور کوئی زبان قال سے اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ پھر ایک اور پتھروں کی بات ہو رہی ہے، تو ایک پتھر جو ہمارے نبی کو سلام کرتا تھا، اللہ پاک نے پتھر میں ایسا شعور رکھا تھا کہ وہ ہمارے نبی کو پہچانتا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت پہنائے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کے پاس سے گزرے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں کیسا شعور رکھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ یہ بات جانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے پتھر بیان فرمائے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ ان سے تھوڑی مقدار میں پانی نکلتا ہے، تیسرے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اس طرح بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے احکامات کو دور دور تک پہنچاتے ہیں، اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں علم تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے لیکن جتنا بھی ہوتا ہے اس سے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، اور کچھ دل جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نافرمانی کے بلند مقام سے نیچے گر پڑتے ہیں، یعنی وہ نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن پھر وہ بہت زیادہ نافرمانی کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس نافرمانی کو چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لیتے ہیں۔ ایسے دل بھی ہوتے ہیں۔ مگر یہ جو لوگ تھے جن کو اتنی نشانیاں، جو بنی اسرائیل والے اتنے انعامات ہوئے، اتنی نشانیاں دکھلائی گئی، لیکن ان کے دل ایسے سخت ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل ایسے سخت ہیں، نہ تو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نافرمانی کی بلڈنگ سے نیچے گرتے ہیں، یعنی نافرمانی کی بلند عمارت پر ہیں وہاں سے نیچے بھی نہیں گرتے، یعنی خشیت اللہ کی طرف بھی نہیں آتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، تمہاری نیکی بدی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب یہاں تک جو ہے وہ یہودیوں کی خرابی کا ذکر تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب فرماتے ہیں، اَفَتَطْمَعُونَ، کیا تم طمع رکھتے ہو، اَن یُؤْمِنُوا لَکُم، اس بات کی کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، جبکہ ان کے جو ہیں بڑے جو لوگ گزرے ہیں اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی راہ راست پر نہ آئے۔ مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ لالچ رکھتے ہیں اس بات کا کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، یہ نہیں ایمان لائیں گے کیونکہ ان کے بڑے جو اتنی نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے۔ وَقَدْ قَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ،
پھر ان کی ایک علامت بتائی گئی بنی اسرائیل کی کہ وہ کتنے خراب لوگ تھے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور تحقیق ان میں ایک گروہ ایسا تھا، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ سنتا تھا اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر وہ اس کو بدل دیتا تھا، مِن بعد ما عَقَلُوهُ، بعد اس کے کہ وہ اس کو سمجھ لیتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی تھے کہ انہوں نے کس طرح اس کو بدلا ہے. پھر ان کی مختلف تفاسیریں ہیں. اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ تورات ان کی زبان میں تھی، اس کو پڑھا، انہوں نے اس کو پڑھا اور سمجھا، مگر اس کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتے تھے اور اپنی خواہشات کو تورات سے ثابت کرتے تھے، جس طرح آج کل اہل بدعت حضرات کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کو پڑھ کے ترجمے کے بعد اس کی تفسیر اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں، اس کی آیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. قرآنی آیت کی غلط تشریح کر کے ان سے اپنا عقیدہ اور عمل ثابت کر دیتے ہیں. تو اس طرح وہ تحریف کرتے تھے. دوسری یہ کہ تحریف اور بدلنے کی جو دوسری تفسیر اس طرح کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات اپنی برادری کو لا کر دی اور انہیں پڑھ کر سنائی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل کتاب ہے، ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا آپ خود لکھ کر لائے ہیں. یعنی کتاب کے بارے میں تو شک ہے ہی ہے، نبی پر بھی شک ہے، نعوذ باللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی برادری کے 70 آدمیوں کو جو منتخب کیا کہ تم میرے ساتھ کوہ طور پر چلو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں خود آواز دے کر کہیں گے کہ یہ میری کتاب ہے. جب یہ کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری کتاب ہے اور تمہیں مشکل اس لیے نظر آ رہی ہے کہ تم نے آزاد زندگی گزاری ہے، اور اب پابندیاں جو ہیں اب لگی ہیں، اس لیے تمہیں مشکل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس میں. اور اس کے باوجود اگر اللہ پاک نے پھر فرمایا اگر اس کے باوجود اگر بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہو، انسان میں سستی ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بشری تقاضے کی وجہ سے اگر کوئی سستی ہو جائے عمل میں تو میں معاف کر دوں گا. لیکن ان لوگوں نے پھر کس طرح سے تبدیلی کی؟ جب یہ لوگ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب میری ہے، اگر تم اس پر عمل نہیں بھی کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا فرق ہے. اس طرح وہ کلام اللہ کو سن کر بدل دیتے تھے. پھر فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ الگ ہو جاتے ہیں ان میں سے بعض کے پاس، یعنی چھوٹے جاتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس، رئیسوں کے پاس، مذہبی سرداروں کے پاس، اور جب وہ ان کی بے عزتی کرتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں، جب وہ ان کی بے عزتی کرتے ہیں تو یہ جو چھوٹے لوگ ہیں، یہ جو اس طرح انہوں نے مومنوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے، پھر یہ جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، جب ان کے سردار ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر یہ ان سے کہتے ہیں قالوا اتحدثونہم، کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے بما فتح اللہ علیکم، وہ چیز جو ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے تم پر کہ اسلام سچا مذہب ہے اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں. کیونکہ اس کی سچائی کا پہلی کتابوں میں ذکر ہے تو یہ لوگ تمہارے اس اقرار کو قیامت والے دن تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے. ان کے سردار کہتے ہیں ان سے یحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں اس کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں. اے نادانو، ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کہا کرو اور آمنا بھی نہ کہا کرو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ دشمن کے سامنے اقرار کرتے ہو کہ اسلام سچا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں. انسان سے تو چھپا سکتے ہیں مگر اس ذات سے کس طرح چھپا سکتے ہیں جو ظاہر اور باطن کو جانتی ہے. اور رب تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے آخری پیغمبر کی صداقت اور اسلام کی صداقت ان کو بتائی ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے؟ اور ان کی کتابوں میں ان کی صداقت کی نشانیاں ذکر کی ہیں، اللہ پاک نے تو ذکر کی ہیں. تو یہ اگر آج ان کو ظاہر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے کیا چھپ جائیں گی یہ چیزیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آخری پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اتنی نشانیاں اللہ پاک نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائی تھی کہ وہ اس طرح سے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے ہمارے نبی کو جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں.
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل و صورت اور نشانیوں سے اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، ابو جہل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ خصائص کبریٰ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، احادیث اور تاریخ کے حوالے سے بیان فرمائے۔ موقع ملے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، غالباً عربی میں کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ آپ کو مل جائے گا۔ اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو جہل، جس کا نام عمر بن ہشام تھا اور بڑا سخت اور تلخ مزاج کا آدمی تھا، اپنے ہاتھ میں موٹے موٹے کنکر جو ہیں وہ پکڑ کر لایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی مجلس میں تشریف فرما تھے، کہنے لگا ان کو واعظ تبلیغ بعد میں کرنا، پہلے میرے ساتھ بات کرو۔ وہ یہ کہ تو جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے اور آسمانوں کی خبریں دیتا ہے، باتیں کرتا ہے، جنت اور دوزخ کے حالات بیان کرتا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا چیز ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جی، اگر یہ مٹھی والی چیز خود بول کر بتا دے تو پھر ٹھیک ہے۔ کہنے لگا پھر تو بڑی بات ہے۔ چنانچہ ان کنکریوں نے پڑھنا شروع کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کنکریوں نے پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ابو جہل نے کنکر دور پھینک دیے اور کہنے لگا کہ تم بھی جو ہے اس کی طرفدار ہو گئی ہو۔ ان کنکریوں سے کہنے لگا۔ تو اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ضد ہے نا، اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک مثال مشہور ہے کہ ضدی آدمی کو سردی بھی نہیں لگتی، وہ ضدی ہوتا ہے نا۔ خیر، یہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ اس طرح یہودیوں اور عیسائیوں جو ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے کہ یہ وہی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے آخر میں آنا تھا، مگر ضد کی وجہ سے جو وہ نہیں مانتے تھے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں اس ہٹ درمی سے اور اس ضد سے بچائیں۔ ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ ضد بہت خطرناک چیز ہے، کسی بھی معاملے کے اندر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جو شریعت کے امور ہیں وہاں پر ضد جو ہے وہ لازم ہے اور اپنے سر کٹانے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جان چلی جائے وہاں پر جو ہے آپ بضد ہو جائیں کہ یہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، یہاں پر جو ہے ضد کر کے بیٹھ جائیں، میں اس حکم کو نہیں ٹوٹنے دوں گا، اپنی جان تو چلی جائے لیکن یہ حکم نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس طرح جو ہے وہ نمازوں کے اندر بھی اپنے خود سے ضد کریں، اپنے نفس سے ضد کریں۔ فجر کی نماز میں نیند قربان ہو، عشاء کی نماز میں نیند قربان ہو، باقی دن کی جو نمازیں ہیں ان کے اندر اپنی نیند جو ہے وہ قربان ہو۔ اپنے جو کام کاج ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کام کاج بعد میں، نماز سب سے پہلے۔ اب رمضان آنے والا ہے، اس کے اندر بھی جتنی زیادہ ہو سکیں اپنے عبادات کو جو ہے وہ سر فہرست رکھیں اور باقی کام کاج جو ہے سب بعد میں۔ جو پڑھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔